جو پی ٹی آئی نے کیا وہ بالکل ہی غلط کیا. جس ٹائم انہوں نے ہنگامہ کرایا مسجد نبوی میں، اس کے بعد یہ حالات خراب ہو گئے. یہاں پہ پاکستان میں پیسہ ہنڈے کے تھرو بھیجے، بینک کے تھرو بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امرا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عادل جمیل. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ سعودی عرب سے مسلم لیگ نون کے، اور عینی شاہد ہیں. مسجد نبوی میں ایک واقعہ ہوا، پی ٹی آئی کی جانب سے یہ واقعہ کیا گیا پچھلے جو حکومت تھی اس میں، اور جس میں بے حرمتی کی گئی اور مسجد نبوی کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا گیا، اس کے عینی شاہد ہیں. آئیے آج آپ کی بات کرواتے ہیں ان سے، اور ان سے جانتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ہمارے، جو عرب امارات میں اور گلف کنٹریز میں، پھر یورپ میں وہ ہے، ان کو کن مسائل کا سامنا ہے، اور اب تو ان کی گورنمنٹ ہے، اور کس طرح سے ان کے ساتھ جو ہے ان کے مسائل جو ہیں ان کو حل کیا جائے گا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ نون کے، اور سعودی عرب سے آپ کا تعلق ہے، اور کافی ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں آپ پاکستانی معیشت کے اندر. جی جی. لیکن بار بار مختلف پارٹیز کی جانب سے اپنے ووٹرز کو، یا آپ کہہ لیں کہ اوورسیز پاکستانی کو جو ہے منع کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ پیسے نہ بھیجیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی سر، ایسا ہی ہے کہ یہ جو پیسے بھیجنے والا مسئلہ ہے، جب اس کی دیکھیں نا، جب عمران خان کی جو جلسے وغیرہ کر رہا تھا، کچھ کہہ رہا تھا کہ نہیں، یہاں پہ پاکستان میں پیسہ ہنڈے کے تھرو بھیجو، بینک کے تھرو بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پیسے زیادہ ملیں گے. یہ بہت سارے لالچ دے کے کچھ انہوں نے اپنے ایجنٹ وہاں پہ کھڑے کیے ہوئے تھے کہ بھی ہم لوگوں کو پیسے دیں، ہم آپ کے پیسے ہنڈے کے تھرو بھیجیں گے، ہم آپ کو اتنا زیادہ بھی دیں گے. تو یہ سراسر غلط ہے نا. اگر ایسے ہی چلے گا مسئلہ، ایسے ہی مسئلے مسائل چلاتے رہیں گے تو پاکستان کا کیا بنے گا. ویسے دیکھیں آپ، اوورسیز جو ہے ایک ریڑھ کی ہڈی ہے پاکستان کے لیے، اور جتنا بھی سرمایہ باہر سے آتا ہے اوورسیز، ان کو اگر طریقے سے گائیڈ کریں تو یہ سارا پیسہ بینک کے تھرو بھیجنا چاہتے ہیں. ابھی دیکھیں جیسے انہوں نے پیچھے جو ہماری پی ڈی ایم کی حکومت آئی، انہوں نے کچھ سکیم دی انہوں نے کہ جو حبیب بینک کے تھرو بھیجے گا یا کیسے بھیجے گا، سروس چارج نہیں اس کے اوپر لگے گا. اس کے علاوہ ہمیں پیسے اس کے اندر اتنا فائدہ ہوگا کہ جو اگر ہم باہر سے ہنڈی سے بھیجیں اس میں اتنا فائدہ نہیں ہے. اور حکومت کے تھرو، ادھر گورنمنٹ کے بینک کے تھرو اگر پیسے بھیجیں تو ہمیں بہت پروفٹ بھی ہے، بہت اچھا بھی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہنڈی کو چھوڑیں. لیکن اگر ایک لیڈر جو ہے، جس طرح سے آپ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بار بار اس چیز کی ترغیب دیتے رہے کہ آپ جو ہے وہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں، بند کر دیں، کیا یہ ملک دشمنی کے مترادف یہ بالکل نہیں ہے؟ ملک دشمنی، یہ ملک کے اور جو ہے اوورسیز جو پاکستانی ہیں جی جی وہ پاکستان میں پیسہ بھیجتے ہیں، جی جی جی، وہ اپنی فیملی کو بھیجتے ہیں کہ پاکستان کو بھیجتے ہیں؟ وہ اپنی فیملی کو بھی بھیجتے ہیں اور پاکستان کو بھی بھیجتے ہیں، ایک ہی بات ہے نا. یعنی کہ اگر پاکستان کو آئے تو اپنی فیملی کو آئیں گے، اور پراپر چینل سے پیسے آئیں گے. اور جیسے یہ کہہ رہے ہیں ایسے تو بالکل سراسر غلط ہے نا. اب دیکھیں ماشاءاللہ، جیسے انہوں نے پی ڈی ایم حکومت ہماری آئی پیچھے، اور انہوں نے یہی بولا کہ آپ جو ہے نا بینک کے تھرو بھیجیں، آپ کو اچھا پروفٹ دیں گے، اور ہمیں پیسے زیادہ 2 روپے یا 3 روپے ایکسٹرا ہمیں جو ہے نا وہ دے رہے تھے نا. تو ہمیں الحمدللہ پی ڈی ایم کی حکومت سے ہمیں ماشاءاللہ بہت اچھا فائدہ ہوا، اور ماشاءاللہ ابھی تک پی ڈی ایم کی تو آپ تعریف کر رہے ہیں جی کہ جی آپ کی ہی گورنمنٹ تھی جس میں جی جی مسلم لیگ نون، باقی تمام جماعتیں شامل تھیں. جی جی. کتنے عرصے سے سعودی عرب کے اندر مقیم ہیں؟ سر جی، میں تقریباً 37 ایئر سے میں سعودی میں مقیم ہوں. 37 سال سے جی مقیم جی ہے. جی جی تو ایک 37 سال بڑا عرصہ ہے کہ آپ نے ایک اپنی زندگی کے 37 سال وہاں پہ گزارے، جی جی اور مختلف گورنمنٹ پاکستان میں دیکھی. ایک جو آپ کہہ لیں کہ ایک جو ہے اعلان کیا گیا تھا، سبز پاسپورٹ کو عزت دیں گے. جی. کن مسائل کا سامنا ہے، اور آپ کو دوسرے ممالک کے اندر ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے کہ آپ کو ایک کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب اس طرح کے واقعات پھر ہماری قیادت کی جانب سے، ہماری گورنمنٹ کی جانب سے، تو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی سر جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جو سعودیہ حکومت ہے نا، وہ عمران حکومت کے بالکل خلاف ہے اس ٹائم، بالکل دلی طور پہ بالکل خلاف ہے. وہاں سے ایف بی آئی والے میرے ساتھ اٹیچ میں رہتے ہیں. وہاں پہ جن لوگوں نے ہنگامے بھی کیے نا، ان کے لیے بھی بولا گیا کہ بھی جو ہے نا ان کو ٹریس کرو. ہمارا کام نہیں ہے. وہ ٹریس کر کے میرے پاس لے کے آ رہے تھے. میرے خیال میں تقریباً جب ہنگامہ ہوا ہے نا، اس کے بعد تقریباً 219 آدمی جو ہے نا ایف بی آئی والوں نے پکڑ کے واپس سینڈ کیے ہیں پاکستان میں. تو یہ ایک اچھا میسج نہیں ہے. ہم گئے ہیں پاکستان سے باہر، اوورسیز جو ہیں کمانے کے لیے گئے ہیں، اپنے اسی حساب سے ہمیں کو چلنا چاہیے کہ ہمیں ان لوگوں کے پیچھے لگ کے اپنا بھی بیڑا غرق کریں اور ملک کا بھی بیڑا غرق کریں. یہ تو بہت سراسر غلط ہے. اور جو پی ٹی آئی نے کیا وہ بالکل ہی غلط کیا. اب دیکھیں میاں صاحب ہیں،
اچھا میسج دیتے ہیں کہ بھئی ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے، آپ سیدھے طریقے سے چلیں بالکل، اور باہر آ کے کوئی غلط کام نہیں کرنا، کوئی ایسے مسئلے نہیں پڑھنا، اچھا درس دیتے ہیں۔ اور دیکھیں جب میاں صاحب بھی آتے ہیں وہ سب سے پہلے آ کے عمرہ کرتے ہیں، اس کے بعد مسجد نبوی میں آ کے روزہ رسول پہ زیارت حاضری لگواتے ہیں، وہ پھر ہی کسی کنٹری میں جاتے ہیں۔ یہ بھی تو ایک اچھا میسج ہے نا۔ اب پی ٹی آئی والے کو دیکھیں، عمران خان ایک ہی جا کے ایک ہی دفعہ عمرہ کر کے آیا نا، جو حکومت میں گیا تھا وہ ایک ہی کر کے اس کے بعد کہاں گیا، وہ نہیں گیا نا۔ یہ سارے بس ایسے اچھا ہی ہیں یہ جو بتائیے، ابھی آپ نے بات کی کہ سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ مکمل طور پر اس عمران خان کے خلاف ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجوہات یہی ہے سر جی، دیکھیں انہوں نے وہاں پہ پوری پلاننگ کی، جس میں ابھی نام لینا مناسب نہیں سمجھا، لیکن ہمارے پی ٹی آئی کے بڑے بڑے منسٹر، کچھ یو کے سے، کچھ ہے مسرت چیمہ وغیرہ، کچھ ادھر سے جا کے وہاں پہ پوری طرح پلاننگ کی ان لوگوں نے۔ جب پلاننگ کی اس کے بعد یہ سارا سسٹم ایسا ہو، ہمیں نہیں پتا تھا کہ اتنی بڑی پلاننگ کر کے چلے بھی گئے ہیں۔ 3-4 آدمیوں کو انہوں نے کوئی لاکھوں میں آفریں کری کہ آپ ایسے 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 کرنا۔ فی الحال جو مسرت چیمہ آیا اس نے پوری پلان سے آیا، اسی دن رات کو وہ نکلا وہاں سے، سعودیہ چھوڑ کے اسی دن رات کو بھاگا۔ تو یہ بہت گندہ ہوا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ روزہ رسول پہ ہیں، یہاں پہ تو ہم اونچی آواز میں بات نہیں کرتے، اور یہ کیسے ہی لوگ ہیں جو اتنی اونچی آواز میں بات کر کے اور جناب انہوں نے نعرے لگائے، اور کتنی یہ انسلٹ ہوئی ہمارے پاکستان کی۔ اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اور وجوہات اس وجہ، کیونکہ ایک پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں اور مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر آپ پریزنٹ بھی کر رہے ہیں۔ جی جی جی، کیا اور کیا ویسی وجوہات ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات جو ہیں؟ جی میاں صاحب کے تعلقات سعودی کے ساتھ بہت اچھے ہیں۔ عمران خان کے تعلقات، عمران کے طرح کوئی تعلقات نہیں ہے، اس کے بالکل خلاف ہے۔ اور یہاں کے میں آپ کو ایک بات کر رہا ہوں، جو گورنمنٹ ہے نا وہ خود نہیں چاہتی کہ عمران خان کو آگے لے کے آیا جائے یا کچھ ایسا مسئلہ ہو۔ سعودی گورنمنٹ نہیں چاہتی، سعودی گورنمنٹ خود چاہتی۔ میرے گورنمنٹ پرسنل کافی سارے ہیں جن سے میری ملاقات ہوتی رہی ہے، اور جس کے بھی میں نے منہ سے سنی ہے بات، یہ عمران خان اچھا بندہ نہیں ہے، یہ کیسے آپ لے آئے؟ اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کے دیکھیں ایک دفعہ سعودی شہزادہ جو ہے وہ جی پاکستان آتے ہیں، عمران خان کی جو ہے وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، انہیں لے کر جی، اس ٹائم تک سارے معاملات ٹھیک تھے۔ اس ٹائم تک خراب کہاں سے ہوئے؟ یہ سارے خراب ہوئے ہیں جس ٹائم انہوں نے ہنگامہ کرایا مسجد نبوی میں، اس کے بعد یہ حالات خراب ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ حالات خراب ہوئے تھے ان کے گورنمنٹ کے آپس میں، جس ٹائم وہ قریشی صاحب کو جب واپس پلین لے لیا تھا، کہیں جانا تھا انہوں نے، اس ٹائم اسی ٹائم کیا وجہ تھی؟ وہ وجہ سر یہ تھی کہ کچھ معاملہ تھے جو یہ کچھ تنظیم سازی کا کچھ چکر چلا رہے تھے کہ ہم ادھر پاکستان میں اپنی تنظیم سازی بنائیں، اور یہ سعودی عرب سے ہٹ کے، یعنی کہ وہ فلسطین کا مسئلہ تھا، ادھر اسرائیل کا مسئلہ تھا، وہ مسئلے مسائلوں کی وجہ سے مسائل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں ملیشیا اور ٹرکی وغیرہ کا ایک بلاک بننے جی جو بلاک بننے جا رہا تھا، اس ٹائم ایک بڑی لمبی تھوڑی سی سچویشن بنی تھی۔ اس ٹائم کچھ پرابلم ایسے آ گئے تھے کہ کچھ اندر کی باتیں ہیں یہ، کہ امریکہ وارڈن جو آیا تھا جس ٹائم، اس ٹائم کچھ پرابلم آ گئے تھے ان کے لیے۔ وارڈن بالکل ان کے ساتھ بالکل ناراض تھا، وہ ایک پرسنل ان کا آپس کا مسئلہ تھا، حکومت کے اندر ان کے جو شہزادوں نے پکڑ کے اندر ڈالا تھا لوگوں کو، ان کے اس متعلق کچھ باتیں ہوئیں۔ پھر کچھ ترکیہ کا حصہ ہے سعودی عربیہ کے پاس، ترکیہ کچھ امریکہ جو ترکیہ کا ساتھ دینے لگا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے کیا چلاکی کی، اس نے چلاکی کی، باجوہ کو بلوایا، باجوہ کو بلوا کے پھر صلح صفائی کی۔ اس سے صلح صفائی کرنے کا کیا ریزن تھا؟ ریزن یہی تھا کہ سعودیہ کی جو ہے سیکورٹی وہ پوری پاکستان کو دی جائے، تاکہ یہ میرا ملک بچ جائے، میرے ملک کو کچھ نہ، یہ اس کا اصل میں ریزن تھا۔ اسی ٹائم پھر ان کی صلح، پھر کچھ حالات جا کے ان کے ٹھیک ہوئے۔ اچھا، سعودی عرب واقعہ جو ہوا ایک مسجد نبوی کا، جی یہ نماز کے بعد ہم نکلے ہیں جس ٹائم، کچھ مختلف گروپوں میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، رش تو آپ کو پتہ ہے نماز کے بعد ویسے ہی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ انہوں نے چور چور کے نعرے لگانے شروع کیے، وہاں سے مریم اور زین کے اوپر اٹیک کیا گیا، اس کے بھی بال کھینچنے کی کوشش کی، اس کو اور زین بگٹی صاحب نے بچایا، اس ٹائم ان لوگوں کے ساتھ ہی تھے۔ اس کے بعد ہم بچا کے اندر آ گئے، اندر آ کے ہوٹل میں ہم بیٹھے رہے، پھر باتیں چلتی رہی ہیں، پھر میڈیا وغیرہ آیا، سارا ٹوکنگ وغیرہ ہوئی ساری، وہ آپ نے دیکھا ہی ہے۔ اچھا، جب یہ واقعہ ہوا جی تو کوئی قیادت، پی ٹی آئی کی قیادت آپ کہہ لیں، کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہو اس واقعے کو ہٹانے کے لیے؟ کیونکہ سعودی گورنمنٹ تو آپ کے ساتھ تھی، پھر پاکستان سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس وقت، تو وہ بھی ساتھ تھی، لیکن کوئی پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس واقعے کی تردید کی ہو کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں؟ آپ بتا رہے ہیں، آف دی ریکارڈ بھی آپ نے مجھے بتایا کہ کچھ بڑے بڑے نام شامل ہیں۔ بالکل نام شامل ہے، تو کیا کون کون سے نام بتانا چاہیں گے؟ یہ نام سر جی پہلے تو گئے ہیں شیخ رشید صاحب پنڈی والے نا، وہ جا کے کچھ مختلف لوگوں کو ملے، وہ لوگوں کو بیچاروں کو پاکستان آئے ہوئے یہاں سے بھاگ کے اور کنٹریوں میں جانا پڑ گیا، پوری فیملیاں لے کے،
وہ لوگ آج بھی آن دا ریکارڈ ہیں، لوگ جن لوگوں کے ساتھ شیخ رشید نے بیٹھ کے سیٹنگ کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد جب سیٹنگ کی انہوں ایک دو لوگوں نے، اور بھی وہاں کے ایک صدر ہیں وہاں سے، وہ بھی وہاں سے چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، بھی واپس گیا کو اپنے معاملہ ٹھیک کر کے. جو ان کا پی ٹی آئی کا صدر ہے مدینہ منورہ کا، اس کو بھی میں جانتا ہوں، اس سے بھی میری ملاقات ہوئی، ابھی واپس گیا ارسلی تھوڑا دیر پہلے نا. تو یہ انہوں نے بہت ہی گند کیا، ایسا گند کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ رسول کا گھر، رسول کی جگہ، ہم بیٹھتے ہیں مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں. یقین کرو لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، آپ کو ایسے ہی سکون ملے گا، کسی کے منہ سے کوئی آواز وہاں پہ کوئی شور شرابہ ملے گا ہی نہیں. ایک پرسکون جگہ ہے ہمارے لیے، بے حرمتی کی گئی ہے ہماری اور اسی چیز کی آج یہ سزا بھگت رہے ہیں. اسی چیز کی ابھی سزا بھگت رہے ہیں. اعمال اور سزا اور جزا کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جی جی جی. لیکن آپ یہ بتائیں کہ جو وہاں پہ اس واقعے کا شکار ہوئے یا جن لوگوں کا استعمال کیا گیا، کہ جن لوگوں کو آگے ترغیب دی گئی، وہ کافی لوگ تھے، پھر کسی کے جذبات کو جو ہے وہ اشتعال دیا گیا، تو اس بارے میں کہ ان لوگوں کے جو حالات ہیں، اب ٹھیک ہے، معافی ہوئی یا ابھی تک وہ جو ہے وہ سعودیہ بدر ہے؟ جی جی، کچھ لوگ انہوں نے گورنمنٹ نے نا اپنی طرف سے پکڑ کے واپس بھیجے ہیں پاکستان، جو فیس بک پہ بہت ایکٹیو تھے. بہت سارے لوگ، تقریباً ان کی رینج تقریباً 219 ہے تقریباً، جو میرے پاس جو فگر ہے ان کا نا. اس کے بعد جن لوگوں کو انہوں نے پکڑا تھا، گورنمنٹ نے پکڑا تھا، اس میں کچھ ایک دو لوگ مسلم لیگ کے بھی وہاں پہ موجود تھے، لیکن انہوں نے نعرے نہیں لگائے تھے. وہ ہمیں پتہ اس چیز کا، وہ ویسے ہی وہاں پہ بس وہ کیمرے کے حساب سے وہ وہاں پہ پکڑے گئے. خیر ان لوگوں کو سزائیں ہوئیں، ان کو جرمانے ہوئے. پھر آن دا ریکارڈ یہاں سے پاکستان سے کوشش کی گئی، کچھ بولا گیا کہ ان کا کچھ کیا جائے. پھر شہباز شریف کے اس کے بعد پھر دوسری دفعہ وہاں پہ گئے، جہاں وہاں پہ بیٹھ کے گورنمنٹ کے ساتھ اچھی میٹنگ کی، اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یہ جو بندے آپ نے پکڑے ہوئے ہیں، جن کو سزا ہے، ان کو چھوڑ دیں، ہم لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو یہ ہم اس کو کریڈٹ دیتے ہیں میاں شہباز شریف صاحب کو کہ انہی کی کاوشوں کی وجہ سے وہ آدمی رہا ہو کے وہ چھوٹ گئے. ابھی ماشاءاللہ ادھر سعودیہ میں اور اپنے سکون سے اپنا روزگار کما رہے ہیں اور آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. بہت شکریہ حاجی صاحب. جی ناظرین، یہ آپ گفتگو سن رہے تھے اور احوال بتا رہے تھے سارا سعودی گورنمنٹ کے ساتھ جو تعلقات کا مسئلہ ہے اور جو مسائل ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو سعودی عرب کے اندر اور دوسرے ممالک کے اندر. اور یہاں پر ہمارا ایک پیغام بھی ہے کہ خدا را سیاسی نفرت میں اس قدر اندھے نہ ہو کہ آپ کو جو ہے وہ ملک کی بدنامی کا باعث بنے اور قوم کی بدنامی کا باعث بنے. سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن اس کا سب سے بہترین حق جو ہے اور حل جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ ووٹ کی طاقت کے ساتھ اس کا بدلہ لیں، نہ کہ اس طرح کے ہلڑ بازی اور اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ کیے جائیں جس سے ملک اور قوم جو ہے وہ بدنام ہو. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.